تو تیری کھل تو جھڑدن پھل جیڑے اوے چھاپ کھڑائے می دیکھ تا سہی جگ سارا سب کا تارے ہن تے کو چاندر بنائے می دیکھ تا سہی پیا ویندیں اتنا سوچ تا سہی جڑے بیٹ دے حالن کیا بنسی ایڈو بے اوچھن گزران حصے سیلاب دے کالن کیا بنسی ایک گال دی سب کا تو بلدی دے اوے ڈھیر سوالن کیا بنسی ونج منگسن روٹی کہیں در توں سارے چچرے بالن کیا بنسی سارے دیس دے مورہن چوری تھے سارے دیس دے مورہن چوری تھے اسا لا کے سہ زور لدھے کچھ اپنے ہن سنگ چورے دے وہ بھی انج انج پیرا ٹور لدھے تے اوے چور سڑی دے رہ جگتے جو بھی ہینے تے کمزور لدھے پر سبقت قوم کو آج توڑی نہ چور لدھے نہ مور لدھے اور اجاں کھیڑے ساری آلنے تئیں بچے پکھیاں دے اڈراک نہیں تھے اجاں چوک دی چوری نہیں سمجھے نی ہوش آیا چالاک نہیں تھے اجاں واسک نانگ دے وار کنوں کچھ آلنے بھی بے باک نہیں تھے اساں سبقت حقلاں بہو ماریاں پر نندران لوگ سجاک نہیں تھے۔ آپ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے متاثر ہیں تو آپ ان کی شاعری سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بہت بڑا سوال ہے تمہارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی جڑی شاعری ہے نا لوگاں ایک تو ہے کہ علامہ صاحب کو صرف شاعر سمجھے انہوں نے باطنی کیفیات کو واقف نہیں تھے اور این چیز دا شکوہ خود انہاں کو بھی رہ گئے۔ میں آپ دی طرف جڑا پیغام ہے وہ بھی میں تو کو دینا لیکن علامہ صاحب دی بارگاہ دے وچ جڑا کچھ آپ نے آپ دی فکر ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگ صرف مسلمان نہیں پوری دنیا دے لوگ علامہ صاحب دی فکر کو روح شناس تھی من ایسا نظام ہونا چاہیے کیونکہ علامہ صاحب کوئی وچ نہ متعصب ہیں بلکہ میں یہ دساں کہ تساں انہاں دے فارسی کلام کو لوگ اگر صحیح معنی پڑھن اور کو سمجھن تو ان دے حقیقتاں واضح تھیاں کھڑیاں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا جڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمائے اور جڑا نقطہ آپ دسنا چاہنے ان گار کو غور کرے سو تو وہ یہ فرمائن جڑے وہ ہے کہ بھئی ان دنیا دے وچ دو قوانین اور احکامات چل رہے پین لوگ جڑے دنیا دے احکامات اور قوانین انسانی اور احکامات و قوانین خداوندی انہیں دو ہی چل رہے پین اتنا لوگ یا انسانے دے بنے قوانین پہ انہوں دی پاسداری کرنے پین اور کچھ لوگ ہیں جڑے اللہ دے قوانین دی تو انسانی قوانین جڑے وہ عقل دی حد تک ہیں پہ وہ تن دی دنیا تک محدود ہیں وہ تن دی دنیا بھی جڑی ستارے چاند سورج اور کہہ کشاویں کو شروع تھیندی ہے تو زمین دے اندر باہر جو کچھ موجود ہے یہ سارے تن دے وچ موجود ہے انسان دے یہ تن دی دنیا ہے پئی یہ کثافت ہے پئی یہ مادہ ہے پیا این دے بھی ہی دا علم بھی پورا کہے نہیں جڑے انسانی احکامات و قوانین دے جڑے جاری ہیں این دنیا دے اتے انہاں دے یہ تو ہی تن دی دنیا کو بھی ادھورے ہیں پے یہ ہوں کوئی پورا نہیں کر سکتے تے جڑا احکامات و قوانین خداوندی ہیں پے وہ تو پوری کون فیکون جو کائنات بنی ہے تمام دی مرسکی فلاح اور بھلائی کیتے اور تمام خیر و بھلائی اندر میں جمع ہے پئی پوری کائنات کیتے وہ نظام ہے پیا اور وہ خیر دا پیغام ہے پیا ہوں ہی دے وچ یہ دیکھو کہ لوگ جلے انسانے دے قوانین تے احکامات دی پاسداری کرن جدہ ہن ادھورے تو انت دے اوتے اٹھون تے اندھارا اور شر پٹ دے تو لو ہی وجہ کہ پوری دنیا دے وچ ایک بے قراری دا نظام ہے پیا جنگ و جدل ہے سارا کچھ تو وہ علامہ صاحب یہ فرمائن کہ تساں انسانی قوانین و احکامات کو چھوڑو تساں خدائی قوانین و احکامات دی پاسداری کرو اور بہت اعلیٰ پیغام ہے پیا جڑا کہ اللہ دا جڑا پیغام ہے وہ اندر وچ پوری کائنات دا حدود ہیں وہ مقرر کیتا گیا ہیں آپ قرآن دے وچ حکم کیا کرے کہ نہیں طاقت سورج کو کہ وہ چاندر کو ونج پکڑے تو نہیں طاقت چاندر کو کہ سورج کو ونج پکڑے یہ تو دونوں اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں جتنا سورج تے چاندر دے بھی ایک مدار ہے اور انہیں دے تمام دا نظام ایسا خوبصورت نظام ہے خدائی جڑا ہے پیا تو خدائی نظام دی پاسداری کرو تو ہر چیز حدود مقرر کر دیتا گیا اتنا تک بھی ہے کہ تسا کہیں دا دل نہ رنجا کرو کہیں تو دیکھو تو وہ بھی مسکرا کے دیکھو یعنی اتنے حدود اتنی ادا کو اتنی باریک بھی نہیں ہے بھائی قرآن و حدیث مبارکہ دے اوتے عمل پیرائی جڑی ہے خدا احکامات خداوندی نے اور قوانین خداوندی پہ انہاں دی پاسداری بھی انسانیت دی بقا ہے ہوں دے وچ ہی خیر و بھلائی دا پیغام ہے لہذا ہر انسان
اللہ اور انہیں پیارے حبیب دے احکامات دی تابے داری گھننا بھی۔ علامہ صاحب دے ایک اے ہے پیغام جڑا اصل میسیج ہے، لیکن والوں نہ کو ایک شکوہ بھی ہے علامہ صاحب کو، وہ کیڑی چیز ہے وہ غور کرے سو، وہ یہ آ کہ بھی چلو مسلمان تو جڑے سارے ان کلمہ تو سارے پڑھ گدا اور قرآن و حدیث دے مالک ہی تھی گئے، اندے باوجود بلائے پوری کائنات دوتے انہ دا راج کیوں کہہ نہیں؟ کائنات تے راج تو مراد ہے کہ جلے انسان احکامات خداوندی دے تابع داری کریں دے، پاسداری کریں دے، تو اندے من تو بھی اللہ تعالیٰ او کن اور فایکون دی طاقت ظاہر کریں دے۔ انہیں احکامات دے وچ او کن اور فایکون دی طاقت کھڑی ہے، تو جیڑی کائنات تے کو نائب تے نہ خلیفہ بنایا گیا رب دا، ان کائنات دا مالک بنا کے تے کو بھیجا گئے، وال تیرے کو طاقت تو ہوویں، نائب بھی ہوویں، خلیفہ بھی ہوویں، تو زمین کہیں چیز کو کون کریں تے فایکون نہ تھی وے، وال تو قرآن پڑھنے دا کوئی فائدہ کہیں نہیں۔ تو گال آپ یہ سمجھن کہ تو اندے تے صحیح مانے عمل پیرا تھی تن تے من کو لوں، اور وال تو کون کر تے کائنات دی ہر چیز تے فایکون تھی سی۔ جی میں حضرت امیر عمر سہیں زمین کو فرمایا نے کہ پانی دے تیل واپس کر، تو زمین نے تیل واپس، زمین نے بھی آکھیا منجے۔ میں انہیں دریائے نیل کو حکم فرمایا تو انہیں بھی آکھیا منجے۔ میں مولا علی پاک سے غلام شہریں تے سواری کیتی ہے، تو یہ دیو کہ صرف انسان کیتے نہیں، پوری کائنات دوتے مومن جڑا کامل ہونے پیا، وہ پوری کائنات ان دی دسترس عالم میں فقط مومن ہے، جہاں باز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو گال ہے کہ وہ فرمینن تو ایک عام انسان، تو مرد مومن دا مرتبہ حاصل کر، اور احکامات اور قوانین خداوندی دی پاسداری گھننا، اور صرف اپنے عقل نال نہیں، تن تے بھی من تے بھی۔ ہن چھکوا آپ کو ایک کھڑے تھیا، آپ فرمینن کہ تو مسلمان ہو کریں، ان دے باوجود تائیں کیا کیتے اپنے دل دے وچ رب رسول دی رضا سانگی عمل کرنے، دلوں تو مسلمان ہو گیا، تو تم کیا کیتے بھی دل دے وچ تو خواہشات دا پیروکار بن گئے، او تیرا من دا ابلیس تیرے نفس امارہ، او تے کو جڑا من نفس امارہ تیرے من دا ابلیس ہے، او تے کو رب رسول دی رضا کو ہٹیں دے، احکامات خداوندی کو باغی کریں دے، اور وہ خواہشات دا تابع کر دیں دے تے کو، اور جڑی خواہشات ہی کائنات جائن پیاں، میں کو مال ہوئے، عزت ہوئے، شان ہوئے، وقار ہوئے، سارا کچھ پڑھدا قرآن ہی، اور ایڈوں وچ اے خواہش دے بوتن جڑے دل دے کعبے دے وچ کرن تے، آپ فرمینن میں کو ایو شکوہ ہے کہ کعبے دے باہروں طواف ہی کریں دے، زبان دے تے اللہم لبیک آ دے، من دے کعبے دے وچ بوتن پہ سومنات دا مندر بنا رہے تھے انہیں مسلمان ہیں۔ لہذا یہ چیز دا میں کوئی شکایت ہے، وہ نور کو نہیں حاصل کر سکے، وہ جڑی اصل روشنی آئی جیڑے نال تساں لوہے کو بہ کری انہیں پیمبریں موڑے بیٹھا، انہیں وہ احکامات جڑے وہ آندے پہن وہ ایک کو دین اسلام ہے پیا، وہ کو جنہیں کو انہیں تن تے من تے جو لاگو کیتے ہیں وہ امر جاری تھی گیا انہیں دی زبان تو انہیں پیچھے لوہے کو موڑے، انہیں طاقت ہوا میں تو انہیں اندھے کو ہاتھ پھیرے، دید دیتی ہے کوڑ والے دے ہاتھ پھیر کر کوڑ ختم کیتے، قوم بیزن اللہ فرما کر مردے ایو امر بولے نہ کھڑا، جڑا تن من تو سچا تھی کری احکامات دی تابع داری کرنے انہیں زبان تے اور رب دا امر بولیں دے، اور یہ ساری نائبیت خلافت ہے، اور وہ چیز اگو آ کر انہیں کیا کو دیتی ہے مسلمانے کو، جلے جامع قرآن ہے، تمام احکامات دی جامع اور آخری کتاب آ گئی ہے، جلے او آئیے وہ کو مسلمان جلے تن تے من تے لاگو کرے، کیا او کو کون فایکون نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ظالم او ہن اندھے کہ انہیں اتنا بڑا پیغام گھن کری اپنے شرف کو برباد کیتے، کیوں جو انہیں دل دے وچ خواہشات دے بہت پا دیتن، اور یہ بندہ اتنی بڑی نعمت کو محروم تھی گیا، اور یہ شکوہ علامہ صاحب کو، وہ چاہتے کیا ہیں کہ تسا اللہ اور انہیں پیارے حبیب دے فرمان دی تابع داری کرو، اور اللہ دا پیار جڑا پیا انہیں پیارے حبیب دا عشق مصطفیٰ اگر کہیں نہیں تو ول کچھ کہیں نہیں، ول کچھ نہیں نظر تہوں اے قوم مغلوب تھی چکی ہے، اور جڑی غلامی ہے وہ یہ نفس دی نفس من تو خواہشات دے بہت پیدا کیتے ہیں، بس اتھاؤں کھیت گلی من تو اندھارا ابھرے اور جڑا کائنات پھیل گئے، وہ ہون ظاہر دے وچ بھاویں فرنگی دی صورت چے تے بھاویں کہیں بھی ڈکیٹی بدماشی شر چوری جاری برائی، یہ سارا ہی من دا شر ہے، وہ من دے ابلیس دا ہے۔ تو زبان نال تے کلمہ پڑھ دے اڈو پانی ملے نے کھیر دے وچ، اڈو تو بننا کھڑے نہیں، اڈو چوری پانی لڑھیں دیں، اڈو گفتگو غلط کرنے نے، جھوٹ بولنے، این چیز دا شکوہ ہے علامہ صاحب کو۔ وہ فرمائیں کہ تو جی میں من تو مسلمان ہے، این میں لا کرتے کائنات دی تمام خواہشات کو ایک پاس رکھ دے، لا الہ الا اللہ سکھ، لا جو کرنا اپنے اندر باہر بھی سچا تھیا ون،
اپنے رب رسول دے فرمان دے مطابق اٹھی باہے اویں ول تن تے من دی بھی لا کر ول کائنات دی بھی لا کر احتساب کائنات تیرا نظام ہے پیا تو یہ چیز دا شکوہ ہے انہاں کو اور میں بھی یہ گفتگو کرے سا یہ کچھ لوگوں کو آکساں کو اپنے ظاہر باطن کو اللہ اور انہیں پیارے حبیب دی بارگاہ دے سچے تھی ونجو اور ایک نفس دی جڑی خواہشاتی بوتن پہ خواہش بوتے یہ بت خانہ دل کو نہ بناؤ ان دے وچ ایو ایکو لا دی تلوار چھکو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے علاوہ کچھ نہ ہوئے تو اندر بھی سچے تے باہر بھی سچے ہوئے اے پیغام میری طرف ایو علامہ صاحب دا تے میں بھی ایو چاہنا. اچھا ہمارا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں شاعری کی لب و رخسار پہ اس سے کچھ ہمیں شعر وغیرہ سنائیں. بیٹا کچھ ڈوڑے میں تاری بارگاہ پیش کر دینا ہو کیونکہ نوجوان ہو اور تو آپ کو لب و رخسار والی گال چنگی لگتی ہے تو ٹھیک ہے تھوڑے دوستیں تھوڑے بالیں تھوڑے نوجوانے دی خاطر میں تو آپ کو دو چار شعر سنوا رہنا. وہ ہے جو رلے ملے ہو سن لب و رخسار ہی ویچو سی تے نال طبقاتی انقلابی گال ہی ویچو سی پئی اویں گال ہی ڈھیرن پر پہلے جڑا سیپ کڈھائے می سوچ تا سہی. ماشاءاللہ. اویں گال ہی ڈھیرن پر پہلے جڑا سیپ کڈھائے می دیکھ تا سہی چنی لال دے ڈوہیں پاندیں تے تیرا نا لکھوائے می دیکھ تا سہی تے تیری کھل تو جھڑدن پھل جیڑے اوے چھاپ کھڑائے می دیکھ تا سہی جگ سارا سب کا تارے ہن تے کو چاندر بنائے می دیکھ تا سہی اور تیری مونج تا ماندہ این کیتے بھاویں کہیں الوائے میں رو پئیاں تیری مونج تا ماندہ این کیتے بھاویں کہیں الوائے میں رو پئیاں کوئی پتر ہلے یا در کھڑکے یا کان کرلائے میں رو پئیاں کہیں داشت کے یا مانگ بھری یا وال گندھائے میں رو پئیاں کل کاٹھا سبقت سینگیندا تیرا نا جو آئے میں رو پئیاں تے میرے رومن تے کیوں رنج تھیندیں دل بجھدی نہ میں نہ روندی تے میرے رومن تے کیوں رنج تھیندیں دل بجھدی نہ میں نہ روندی اڑ چیلک چنری نال میرے کن رجھدی نہ میں نہ روندی تے تیرے نہ آون دی بے پرواہ کو سجھدی نہ میں نہ روندی تیری مونج دی سبقت سینے وچ سوئی چبھدی نہ میں نہ روندی اور جتوں خاص خیرات دا نہیں ملدا کھڑوں جھولی جھل سارے کہیں لے کے اسا کو لوڑ ہے قطرے قطرے دی ہوے پار دو چھل سارے کہیں لے کے تے منگو آج دی روٹی حاتم تو آکھے آج نہ کال سارے کہیں لے کے وہ سارے سر دی سبقت چھاں کہیں نہیں ہوں دے شیش محل سارے کہیں لے کے پیا ویندیں اتنا سوچ تا سہی جڑے بیٹ دے حال ان کیا بنسی ایڈو بے اوچھن گزران حصے سیلاب دے کالن کیا بنسی ایک گال دی سبقت ولدی دے اویں ڈھیر سوالن کیا بنسی ونج منگسن روٹی کہیں در تو سارے چچرے بالن کیا بنسی اور سارے دیس دے مور ہن چوری تھے سارے دیس دے مور ہن چوری تھے اسا لا کے سہ سہ زور لدھے کچھ اپنے ہن سنگ چوریں دے وہ بھی انج انج پیرا ٹور لدھے تے اوے چور سڑی دے رہ جگتے جو بھی ہینے تے کمزور لدھے پر سبقت قوم کو آج توڑی نہ چور لدھے نہ مور لدھے اور اجاں کھیڑے ساری آلنے تئیں بچے پکھیاں دے اڑ راک نہیں تھے اجاں چوک دی چوری نہیں سمجھے نی ہوش آیا چالاک نہیں تھے اجاں واسک نانگ دے وار کنوں کچھ آلنے بھی بے باک نہیں تھے اساں سبقت حقلاں بہوں ماریاں پر نیندران لوگ سجاک نہیں تھے.